جی السلام علیکم عزیز دوستو، عمیرہ احمد کے ڈراموں کا مجموعہ آپ لوگوں کے پیش خدمت ہیں۔ ڈرامے میں مجموعے میں شامل 3 ڈرامے ہیں، جس میں پہلا ڈرامہ اسی نام سے یہ چاند سے پہلے، تو میں نے اس کا تجزیہ پیش کرنا ہے، وہ بھی مختصراً۔ انتہائی مختصر سا مجموعہ ہے، لگ بھگ 150 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو جو پہلا ڈرامہ ہے چاند سے پہلے، اس کا میں تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں 4 کردار ہے ہمارے پاس۔ ایک کا نام اسد ہے، اس کا بہترین دوست ہے داؤد، بیسٹ فرینڈ ہے اس کا۔ دوسری طرف بینا ہے، اور اس کی جو ہے بیسٹ فرینڈ وہ روشی ہے۔ تو ڈرامے میں شروع میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسد اور روشی کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ شادی اسی موقع پہ ہی یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ روشی اسے اسد کہتا ہے کہ میں نے تو اس شرط پہ آپ سے شادی کی تھی کہ آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ نہ ہو، آپ کی کوئی اچھی سہیلی نہ ہو، تو یہی میں نے شرط رکھی تھی شادی سے پہلے۔ اور پھر بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بینا کی سہیلی بھی ہوتی ہے، بیسٹ فرینڈ اس کی ہوتی ہے، سوری روشی کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے جس کا نام بینا ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ بھی کہتی ہے کہ مجھے بھی ایسے شخص سے شادی کرنی تھی جس کا کوئی بیسٹ فرینڈ نہ ہو۔ تو بعد میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسد کا بھی بیسٹ فرینڈ وہ داؤد ہے، اور اس طرح تو زندگی بہت مشکلوں سے گزرے گی، اور شروع سے ہی جو ہے ان کی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک مزاحیہ سا ڈرامہ ہے، طنز و مزاح سے کام لیا ہے عمیرہ احمد صاحبہ نے۔ تو یہ ہوتا ہے اس میں کہ اسد کو بینا بالکل بھی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی۔ وہ مسلسل اس کے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روشی کی بیسٹ فرینڈ وہ بینا ہے، تو وہ مسلسل پھر اسے کالز کرتی ہے، اور رات کے 2 بجے دیر تک سارا دن اور ساری رات وہ کالز کرتی ہے، اور اگلے دن سے ہی اس کے گھر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مسلسل آتی رہتی ہیں۔ تو جب گھر میں ہوتی ہے تب اس کے ساتھ باتیں ہوتی ہے، جب گھر میں نہیں ہوتی تو فون پہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف اسد بھی دل ہی دل میں بینا کو جو ہے وہ بددعائیں دیتا ہے کہ یہ کس بلا سے واسطہ پنگا ہے، اور وہ داؤد سے پھر یہ گلے شکوے کرتا ہے کہ اس طرح روشی کی سہیلی ہے بینا، اور میں اس سے بہت تنگ ہوں۔ تو یہ کبھی اسے کیا مشورہ دیتا ہے، کبھی کیا مشورہ دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ آپ اسے کوئی نوکری دلوا دے۔ تو یہ جب نوکری کا بینا کو کہتا ہے، تو بینا کہتی ہے کہ میں نے تو اگر نوکری کرنی ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ اگر سیلری ہو تو نوکری کروں، یا اگر نوکری کرنی بھی ہے تو ایسی نوکری ہو کہ اس میں تنخواہ زیادہ ملے، ورنہ اس سے تو گھر میں بیٹھے رہنا ہی بہتر ہے۔ پھر اسے یہ شادی کا کہتا ہے کہ آپ شادی کیجئے، تو یہ کہتی ہے کہ شادی میں کس سے کروں؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اچھا سا دلہا تلاش کروں گا، اچھا سا رشتہ ڈھونڈوں گا، اور آپ کی شادی کرواؤں گا۔ تو روشی اور بینا کہتی ہے کہ اچھا داؤد سے اچھا کون ملے گا؟ تو یہ پھر اس پر آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے میرے دوست کا نام کیوں لے رہی ہیں، میرے بیسٹ فرینڈ کا نام آپ نے کیوں لیا، میں بھلا اس کی زندگی کو کیوں عجیباً بنا دوں آپ کی اس کے ساتھ شادی کر کے۔ تو پھر جو ہے آگے سے یہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ میری سہیلی کو آپ نے اس طرح باتیں سنائیں، اور آپ کو اپنے دوست کی فکر ہے اور میری سہیلی کی فکر نہیں ہے، روشی اسے کہتی ہے۔ اور اس پر پھر سے جو ہے وہ ان کا پلان وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اسد جو ہے وہ باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، باہر جاتا ہے، غالباً انڈونیشیا جاتا ہے 2 مہینے کے لیے۔ تو وہ داؤد سے کہتا ہے کہ میرے واپس آنے تک آپ جو ہے بینا کی شادی کرا دے کسی کے ساتھ بھی، اس کے بھائی بن کر جو ہے شادی کرایا۔ اس نے کہا کہ کیا بھائی بننا ضروری ہے؟ تو اس نے کہا یار جو بھی آپ نے بننا ہے، لیکن بس اس کی شادی کرائے۔ پھر جب وہ چلا جاتا ہے، اسد باہر چلا جاتا ہے، داؤد سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو داؤد کا فون نہیں لگتا، وہ مسلسل کالز کرتا ہے، بیوی سے بھی بات کرتا ہے، تو اس کا بھی موڈ آف رہتا ہے ہر وقت۔ اس کی پھر بعد میں یہ ان کا کھلتا ہے یہ منصوبہ کہ انہوں نے شادی کی ہوتی ہے آپس میں، لیکن داؤد کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ تو جب واپس آتا ہے، اور وہ بھی عید چاند ہوتا ہے تو اس پر واپس آتا ہے،
جب دیکھتا ہے تو روشی اکیلی ہوتی ہے، جب دیکھتا ہے تو روشی اکیلے ہوتی ہے، وہ اسے ملتا ہے، اسے سرپرائز دیتا ہے کہ میں آ گیا، دیکھیں عید سے پہلے آ گیا۔ پھر جب بینا کا پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کا بھی فون نہیں لگ رہا، غائب ہے وہ بھی کئی دنوں سے۔ اچانک اس میں بینا بھی آ جاتی ہے تو وہ بھی روشی سے ملتی ہے، اسے گلے ملتی ہے کہ میں نے بھی آپ کو سرپرائز دیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کی تو شادی ہو گئی، اسد سے کہتی ہے، روشی اسد سے کہتی ہے کہ بینا کی تو شادی ہو گئی۔ تو یہ حیران رہتا ہے کہ اچھا، پھر خوش بھی ہو جاتا ہے کہ چلے جان تو چھوٹ گئی اس سے۔ پھر کہتا ہے کہ اچھا آپ کا دلہا میاں کدھر ہے؟ تو بینا کہتی ہے کہ وہ بس آ رہے ہیں۔ اتنے میں داؤد آ جاتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں تو اسد اس کو دیکھ کے اس کی طرف دونک آتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ داؤد آگے اور اسد اس کے پیچھے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری خیر نہیں ہے، میں نے تو کہا تھا کہ تم اس کی شادی کرا دو، تم نے خود اس کے ساتھ شادی کی۔ اس نے کہا کہ یار آپ نے تو کہا تھا کہ اس سے جان چھوٹ جائے جس طرح بھی ہو، آپ نے تو شادی کا کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ کس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے اس کی۔ تو آخر میں پھر یہ سین ہوتا ہے اینڈنگ کہ روشی اور بینا کہتی ہے ایک دوسرے کو چلے ہم نے عید کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے، ان دونوں کو ادھر رہنے دے، دفع کرے ان دونوں کو، اور وہ دونوں چلی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے۔ شکریہ۔